اسلام آباد میں پاکستان بین الاقوامی تنازعات ویکینڈ 2025 کا کامیاب انعقاد ہوا، جس میں 20 سے زائد ممالک کے ماہرین نے شرکت کی۔ وزیر مملکت عقیل ملک نے اسے ثالثی میں تاریخ زائد ممالک کے قانونی ماہرین، پالیسی ساز، ججز، ماہرین قانون اور عالمی اداروں کے نمائندگان نے اس ایونٹ میں شرکت کی۔ کانفرنس کی تھیم خطے کے لیے نیا دور امن، ترقی اور عالمی تنازع کا حل تھی، جس کی سربراہی بیرسٹر میاں شہراز جاوید نے کی، اور اس میں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی تجارتی قانون سمیت معروف عالمی اداروں کی شمولیت دیکھنے میں آئی۔ وزیر مملکت عقیل ملک نے تقریب میں اسے ثالثی کے میدان میں تاریخی قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیا ثالثی ایکٹ شفافیت اور نفاذ کو بہتر بنائے گا، جبکہ پاکستان سنگاپور کنونشن کارکن اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن کا بانی بھی بن چکا ہے۔ The conference, Peace, Progress and Global Dispute Resolution. Peace is a destination, progress is a journey, ADR is the bridge that connects both. As PIDW 2025 concludes, Pakistan stands not merely as a participant, but as a leader who is shaping the future of arbitration and mediation across the global south. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے یہ بھی کہا کہ دسمبر 2024 میں قائم ہونے والا بین الاقوامی ثالثی و مصالحت مرکز صرف سروس سینٹر نہیں، بلکہ یہ پالیسی، تحقیق اور صلاحیت سازی کا اہم ادارہ ہوگا۔ The Ministry of Law and Justice values partnerships with UNCITRAL and regional ADR key institutions, with its key objectives: training mediators and arbitrators to global standard, joint accreditation and digital case management systems, strengthening Pakistan's footprint in international ADR networks, and a new generation of Pakistani professionals that will represent the nation with not just competence but also credibility and confidence worldwide. کانفرنس کے دوران سرمایہ کاری سے جڑے تنازعات، سی پیک کے قانونی پہلو، تعمیراتی دعوے، ثالثی کے جدید طریقہ کار اور مصنوعی ذہانت کا کردار جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ سینئر ججز، پاکستان انجینئرنگ کونسل، سوسائٹی آف کنسٹرکشن لا اور چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریٹرز کی موجودگی نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان متبادل تنازعات کے حل کے لیے ایک مضبوط قومی عزم رکھتا ہے۔ کراچی کی قدیم عمارتوں کو محکمہ آثار قدیمہ نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ 92 نیوز نے شہر قائد میں تاریخی عمارتوں کو مٹانے کا کھیل بے نقاب کر دیا۔ کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ پروگرام خبر کیا ہے میں پشاور میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز پر بھی بات کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کی طرح سندھ میں بھی محکمہ آثار قدیمہ ایک ربر اسٹیمپ کی مانند کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی جو قدیم عمارتیں ہیں اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ جتنی بھی عطائی بیٹھے ہیں جو ڈسپینسر کے نام پہ ڈاکٹر کا کام کرتے ہیں، تو یہ مریض ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب عطائی ہر ملیریا کو، ہر اس سمپٹمز کے مرض کو ڈینگی سمجھ کے اس کے مطابق علاج کرواتا ہے اور ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ جو CEO کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ان سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے کے جو آڈٹ اعتراضات ہیں وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے۔ کروڑوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا تھا۔ اداروں اور محکموں میں کرپشن ہو یا عوامی مسائل، 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے ناظرین کو رکھے باخبر۔ پروگرام میں شہر قائد کے محکمہ آثار قدیمہ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی بیان کی گئی۔ بتایا کہ بھاری نذرانوں کے عوض تاریخی ورثہ قرار دی گئی عمارتوں کو توڑ کر نئی عمارتیں کھڑی کرنے کا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ ملک بھر میں جو بھی تاریخی عمارتیں ہیں یا تاریخی مقامات ہیں، ان سب کو تحفظ دینا محکمہ آثار قدیمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی محکمہ آثار قدیمہ ایک ربر اسٹیمپ کی مانند کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی جو قدیم عمارتیں ہیں اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ پروگرام خبر کیا ہے میں کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں پر بھی بات ہوئی۔ کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی نے مہنگے معاہدے کر کے قومی خزانے کو 7 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آڈٹ اعتراضات دور نہ ہو سکے۔ جو CEO کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ان سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے کے جو آڈٹ اعتراضات ہیں وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے، اور مختلف امور میں کروڑوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا تھا، جس پر آڈٹ حکام کی جانب سے اس ٹائم بھی تمام آڈٹ اعتراضات کو دور کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔